اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم اجرا کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری کچھ مشق باقی تھی تو اس مشق کو آج مکمل کرتے ہیں۔ نشست عثمان با سفیان۔ نشست سب سے پہلے دیکھیں گے فعل، اسم، فعل، حرف کو۔ نشست یہ فعل ہے، عثمان یہ اسم ہے، با یہ حرف ہے، سفیان بھی اسم ہے، اور با حروف میں سے یہ حروف جو ہے حرف ہے، معیت ہے، برائے معیت یہ مفعول لہو، مفعول ماہو کے لیے آتا ہے۔ تو نشست اب سیغے کو حل کرتے ہیں۔ نشست کون سا سیغہ ہے؟ اس میں تا علامت ہے، تو علامت سے پتہ چلا یہ سیغہ واحد غیب کا ہے، اور فعل ماضی مطلق معروف مثبت معروف از مصدر نشستن بمعنی بیٹھنا۔ نشست بیٹھا، سوال کریں گے کون بیٹھا؟ جواب میں آیا عثمان، تو کون کے جواب میں عثمان آیا؟ عثمان ہو جائے گا فاعل۔ پھر سوال کریں گے عثمان کس کے ساتھ بیٹھا؟ کس کے ساتھ بیٹھا؟ جواب میں آئے گا سفیان کے ساتھ۔ تو کس کے ساتھ کے جواب میں جو آئے وہ مفعول لہو ہوتا ہے، اور اس پر با جو ہے یہ بائے معیت داخل ہے، بائے معیت ہو گئی مجرور با حرف جار، اور عثمان ہو جائے، سفیان ہو جائے گا مجرور، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے فعل نشست کے۔ نشست فعل، عثمان فاعل، با حرف جار، سفیان مفعول معہو مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل کی، کیونکہ ہم نے مفعول معہو کے تحت ایک فائدہ پڑھا تھا کہ مفعول معہو ہمیشہ فعل کے متعلق ہوتا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے دادم زید را اتو موبیل با شوفر۔ دادم یہ فعل با فاعل ہے، ان مصادر میں سے ہے، چار مصادر میں سے جو ہمیشہ فعل با فاعل واقع ہوتے ہیں۔ دادم فعل با فاعل، میں نے دیا، پھر سوال کریں گے کس کو دیا؟ زید کو، جواب میں زید کو آیا، کس کو کے جواب میں جو آتا ہے وہ ہمارا مفعول بھی بنتا ہے، کیا یا کس کو کے جواب میں، تو یہ کس کو کے جواب میں آیا زید، تو زید بن گیا مفعول بھی را علامت مفعولی۔ پھر ہم سوال کریں گے میں نے زید کو دیا، میں نے زید کو کیا دیا؟ تو جواب میں آ گیا آتو موبائل، یعنی موٹر گاڑی، کار۔ تو آتو موبائل ہو جائے گا مفعول بھی ثانی، مفعول بھی ثانی۔ اور یہ دادم جو ہمارا فعل ہے یہ دادن مصدر سے ہے، اور دادن ان مصادر میں سے ہے جو دو مفعولوں کو چاہتے ہیں، تو اس لیے اس کا دوسرا مفعول آتو موبائل ہے۔ آگے ہے پھر سوال کریں گے میں نے دیا زید کو، میں نے دی زید کو گاڑی کس کے ساتھ؟ با شوفر، ڈرائیور کے ساتھ۔ تو با حرف جار برائے معیت شوفر ہو جائے گا مفعول معہو مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے۔ دادم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول مفعول بھی ثانی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہمارے پاس عبارت ہے افتاد محسن افتادنی۔ اس میں سب سے پہلے سیغے کو حل کریں گے کہ سیغہ یہ کون سا ہے؟ یہ ہے، اس میں دار علامت ہے سیغہ واحد غیب فعل ماضی مطلق معروف، افتادن از مصدر افتادن گر پڑنا۔ پھر سوال کریں گے گر پڑا، اس کا معنی افتاد کا معنی ہوتا ہے گر پڑا، کون گر پڑا؟ محسن، محسن ہو جائے گا فاعل کیونکہ کون کے جواب میں آیا۔ آگے ہے افتادنی، آپ افتادنی میں دیکھیں تو یہ افتادن مصدر تھا، اس کے آگے نون یا معروف ملی ہوئی ہے جو کہ مفعول مطلق تاکیدی کی علامت ہے، اور ہمیں مفعول مطلق کا
اس سے پتہ چلا کہ افتادن مصدر ہے اور یہ ایسا مصدر ہے جو اپنے فعل مذکور کا ہم معنی ہے۔ تو جہاں پر بھی مصدر اپنے فعل مذکور کا ہم معنی ہو تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے۔ فی المفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں: مفعول مطلق تاکیدی، مفعول مطلق نمبر 2 وصفی یا نوعی، نمبر 3 مفعول مطلق عددی۔ تو یہ ان تین قسموں میں سے ہے مفعول مطلق تاکیدی۔ تاکیدی کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ فارسی کی علامت اس میں ہے کہ مفعول مطلق تاکیدی کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا معروف ہوتی ہے، تو اس کے آخر میں افتادنی یا معروف ہے۔ یا معروف کون سی یا ہوتی ہے؟ یا معروف وہ ہوتی ہے جس کے ماقبل پر کسرہ ہو اور وہ یا خوب ظاہر ہو کر پڑھی جائے، تو یہ خوب ظاہر ہو کر پڑھی جا رہی ہے افتادنی۔ محسن افتاد محسن افتادنی۔ اور اردو میں مفعول مطلق تاکیدی کے لیے سوال کرتے ہیں کیسا کے ساتھ۔ گر پڑا، کون گر پڑا؟ محسن۔ محسن کیسا گر پڑا، کیسے گر پڑا حقیقت میں؟ تو یہ ہو جائے گا افتادنی مفعول مطلق تاکیدی۔ افتاد فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق تاکیدی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے والی ہماری عبارت ہے نگارست افضال شاہ نگارستانے بزرگ۔ نگارست یہ کون سا صیغہ ہے؟ علامت کو دیکھیں گے، تا علامت ہے جو کہ صیغہ واحد غیب کی ہے، اور یہ ہو جائے گا صیغہ واحد غیب فعل ماضی مطلق مثبت معروف المصدر نگارستن بمعنی رونا۔ پھر سوال کریں گے اس کے معنی ہوگا نگارست کا رویا۔ رویا کون رویا؟ افضال شاہ۔ کون کے جواب میں افضال شاہ آیا، تو افضال شاہ ہو جائے گا فاعل۔ آگے ہے نگارستن بزرگ۔ نگارستن اب یہ ہمارے پاس ہے مصدر، تو یہ ایسا مصدر ہے جو فعل مذکور نگارست کا ہم معنی ہے، تو یہ ہو جائے گا مفعول مطلق۔ او بھئی پھر مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں، سو تین قسموں میں سے یہ کون سا ہوگا؟ مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں: مفعول مطلق تاکیدی، نمبر 2 مفعول مطلق وصفی یا نوعی، نمبر 3 مفعول مطلق عددی۔ تو یہ ان تین میں سے کون سا ہے؟ تو یہ ان تین میں سے ہے مفعول مطلق نوعی یا وصفی۔ کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ایسے پتہ چلا کہ مفعول مطلق جو وصفی یا نوعی ہوتا ہے، یہ نوعیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے اس میں علامت ہوتی ہے کہ یا تو اضافت ہوگی یا پھر وہ موصوفیت ہوگی، تو یہاں پر اضافت ہے۔ نگارستن بزرگ یہاں پر اضافت ہے۔ اور اردو علامت سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے وہ کس طرح کہ مفعول مطلق وضع کے لیے کس کی طرح کے ساتھ سوال کریں گے، تو جو جواب میں ہے وہ ہمارا مفعول مطلق وصفی یا نوعی ہوگا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں نگارست رویا کون رویا؟ افضال شاہ۔ کس کی طرح رویا؟ بزرگ کے رونے کی طرح۔ تو نگارستن کیا ہو جائے گا؟ مضاف بزرگ مضاف الیہ۔ نگارستن مصدر مضاف بزرگ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مفعول مطلق وصفی بھی کہہ سکتے ہیں، نوعی بھی کہہ سکتے ہیں۔ نگارست فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق وصفی یا نوعی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے رفتم رفتن طویل۔ رفتم اس میں فعل بفاعل ہے، رفتن طویل۔ رفتن آگے مصدر ہے اور یہ ایسا مصدر ہے جو اپنے فعل مذکور رفتم کا ہم معنی ہے، تو ہمیں پتہ چلا یہ مفعول مطلق ہے۔ تو پھر مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں، تین قسموں میں سے یہ کون سی قسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ تو یہ تین قسموں میں سے دوسری قسم وصفی یا نوعی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وصفی یا نوعی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کیسے پتہ چلا وصفی یا نوعی کا؟ اس طرح سے کہ اس میں اس کی جو علامت ہوتی ہے نوعیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے وہ یا تو اضافت ہوگی یا موصوفیت۔ اضافت کی مثال ابھی گزر چکی، یہ موصوفیت کی مثال ہے کہ اس میں موصوفیت پائی جا رہی ہے کہ رفتم فعل بفاعل ہے، آگے رفتن مصدر یہ موصوف ہے، طویل اس کی صفت ہے۔ اور اردو کی علامت میں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مفعول مطلق وضع کے لیے کس کی طرح کے ساتھ سوال کریں گے، تو جو جواب میں مفعول مطلق وصفی یا نوعی ہوگا۔ تو رفتم فعل بفاعل، رفتن یہ مصدر موصوف، طویل صفت، موصوف صفت مل کر مفعول مطلق وصفی یا نوعی ہو جائے گا۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق وصفی یا نوعی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے مکید، زید یک مکید۔ مکید سب سے پہلے صیغہ کریں گے، صیغے کے لیے علامات کا یاد ہونا ضروری ہے، اور اس میں جو علامت ہے، اور علامت جو ہے وہ صیغے کے آخر میں ہوتی ہے۔ مکید میں جو علامت ہے وہ ہے دال۔
دال دال کس صیغے کی علامت ہے بھائی؟ دال صیغہ وید غیب کی علامت ہے، تو یہ ہو جائے گا صیغہ وید غیب۔ فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف از مصدر مکیدن بمانا چوسنا۔ چوسا کس نے چوسا؟ زید نے، تو کس نے کے جواب میں زید آیا، اس لیے زید ہمارا ہو جائے گا فاعل۔ آگے ہے یک مکید، یک مکید، تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ جو مکید یہاں پر ہے یہ ماضی ہے لیکن یہ بمعنی مصدر ہے، مکید ماضی ہے لیکن یہ بمعنی مصدر ہے، اور یہ مفعول مطلق ہوا جب بمعنی مصدر ہے، تو یہ ایسا مصدر ہے جو اپنے فعل مذکور کے ہم معنی ہے، تو مفعول مطلق ہوا۔ پھر مفعول مطلق کی تین قسمیں ہیں، وہیں بعد مفعول مطلق تقییدی، وصفی نوعی، یا مفعول مطلق عددی تعدادی۔ تو یہ ان تین میں سے کون سا ہے؟ یہ ان تین میں سے ہے جی آخری لاسٹ، مفعول مطلق تعدادی یا عددی۔ کیسے پتہ چلا؟ ایسے پتہ چلا کہ جو تعداد بیان کر رہا ہو وہ مفعول مطلق تعدادی یا عددی ہوتا ہے، اور اردو میں جب سوال کریں کتنے بار کے ساتھ، کہ جو اس کے جواب میں آئے گا وہی ہمارا مفعول مطلق تعدادی یا عددی ہوگا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں مکید، چوسا کس نے چوسا؟ زید نے، کتنے بار؟ یک مکید، ایک بار، ایک بار، تو یہ ہو جائے گا مفعول مطلق تعدادی یا عددی۔ مکید فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق تعدادی یا عددی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔